چیف الیکشن کمیشن سے ان کی یہ بہت طویل ملاقات تھی، لمبی دیر کی ملاقات تھی. یعنی ہمارے ملک کا چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے صدر کو نہیں ملنا چاہتا، لیکن وہ مدد کیوں کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن کی؟ کیا ان میں اتنا میٹل ہے کہ وہ امریکن امبیسڈر کو اب پرسونا نان گراٹا دے کر پاکستان سے نکال دیں؟ امریکہ وہی ہے نا جس نے کہا تھا عمران خان کو ہٹاؤ. یہ کس کا بغل بچہ ہے؟ کس نے پاکستان میں سی پیک کو رکوایا، جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اور ہے؟ وہ چاند پہ چلا گیا اور ہم یہیں بیٹھ کے چاند چڑھائی جا رہے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. دو بڑی امپورٹنٹ خبریں میں آپ کو بتا دوں. ایک طرف کیا تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف کیا تیاری ہو رہی ہے. ایک طرف تیاری یہ ہو رہی ہے کہ نگران کابینہ میں اب مزید اضافہ ہونے والا ہے، اور آج کی میری اطلاع یہ ہے کہ 3 کم از کم ایڈوائزرز اور آ رہے ہیں. ایک سابق جرنیل صاحب آ رہے ہیں، ایک سابق بیوروکریٹ صاحب آ رہے ہیں، اور تیسرا پتہ نہیں کون ہے. ہو سکتا ہے سابق جرنلسٹ ہوں یا جج ہوں، ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. میں سابق کہہ رہا ہوں، حاضر جرنلسٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں. اینی وے، وہاں پہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ہم نے کابینہ کو بیف اپ کرنا ہے، کابینہ کو بڑھانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لانگ ٹرم پلان ہے، کہ لمبا عرصہ چلانا ہے اس کو. اور دوسری طرف کل امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ سڈنلی جاتے ہیں اور وہ ملتے ہیں الیکشن کمیشن کو. چیف الیکشن کمیشن سے ان کی یہ بہت طویل ملاقات تھی، لمبی دیر کی ملاقات تھی، اور اس میں کوئی 4-5 باری چائے منگائی گئی، کافی منگائی گئی، اور اندر بڑی لمبی ان کی مشاورت ہوئی. یہ کیا مشاورت ہوئی اس کے بارے میں تو ان کی اپنی پریس ریلیز بتا رہی ہے، لیکن کیا 3 گھنٹے صرف یہی 2 باتیں ہوئی ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا پریس ریلیز نے کہ جناب امریکن امبیسڈر نے کہا ہے کہ امید ہے کہ آئین کے مطابق وقت پر پاکستان میں الیکشنز ہو جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے سے یعنی امریکی حکومت سے جس قسم کی مدد چاہیے الیکشن کمیشن کو وہ لے لیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے. امریکن امبیسڈر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اچھا، دوسرا آج کی خبر آپ پہلے سن لیں، پھر آپ کو یہ دونوں خبریں امپورٹنٹ لگیں گی. کہ پریزیڈنٹ نے آج بلوایا تھا چیف الیکشن کمیشن کو ملاقات کے لیے، تو چیف الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا. یعنی ہمارے ملک کا چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے صدر کو نہیں ملنا چاہتا اور اس کے لیے لکھ کر انکار کر رہا ہے. لیکن دوسرے ملک کا ایک امبیسڈر جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے الیکشن کیسے ہونے، کیا ہونے، اور ہم تمہاری مدد بھی کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے بیٹھ کے ٹائم بھی نکال رہا ہے، چائے بھی نکال رہا ہے، سینڈوچ بھی آ رہے ہیں، کوکیز بھی آ رہے ہیں، کباب بھی آئے ہیں وہاں پہ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں تضاد کیا ہے؟ اگر اس نے آئینی طور پہ ملنا تھا کسی بھی امبیسڈر کو، چاہے وہ امریکن امبیسڈر ہے، تو کیا اس کے لیے فورن آفس نے اس کو فارمل ریکویسٹ کی تھی چیف الیکشن کمیشن کو؟ یا امبیسڈر نے، اگر امبیسڈر نے ملنا ہوتا ہے، کسی وزیر کو بھی ملنا ہوتا ہے یا مشیر کو بھی ملنا ہو، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ فورن آفس کو لکھیں گے اور اس کو ریزن بتائیں گے، اور فورن آفس اگر اس کو جائز سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، تو اس کے بعد اس متعلقہ ادارے کو کہے گا کہ ہاں جی آپ کو فلاں فلاں سفیر ملنا چاہتا ہے، آپ اس کو ذرا آ کے مل لیں. اور وہ فورن آفس سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پہ فورن آفس کا نمائندہ موجود ہوتا ہے اس ملاقات میں، کیونکہ اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتا ہے معاملہ. لیکن یہاں پہ فورن آفس کے تھرو ریکویسٹ نہیں آئی ہے. امریکن امبیسڈر نے فون کیا، چیف الیکشن کمیشن نے کہا لبیک فوراً، اور وہ امریکن امبیسڈر پہنچ گئے وہاں پہ، اور ایک لمبی چوڑی میٹنگ بھی ہو گئی. اور اس کے بعد اب کیونکہ میٹنگ تو ہو گئی تھی اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، تو اس پہ ایک پریس ریلیز بھی دینی تھی. تو پریس ریلیز میں یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو امریکن امبیسڈر کو، چلیں یہ تو میں مان سکتا ہوں، اس کو تسلی ہے یا اس کو فکر ہے کہ جی آئین کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے. لیکن وہ مدد کیوں کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن کی؟ وہ کیا مدد کرنا چاہتا ہے؟ اور جو اس نے ایک وائڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے سے کوئی بھی چاہیے اس میں آپ کو، تو وہ آپ ہمیں بتائیں. تو کیا وہ الیکشن کمیشن کو 12 ارب روپیہ دے گا جو الیکشن کے لیے چاہیے، یا 20 ارب روپیہ جتنا بھی چاہیے، یا آپ کو سیکیورٹی دے گا، یا اس کو کوئی اور اگر دے گا تو پھر اس کے بدلے میں کچھ تو مانگے گا اس سے. وہ کیا مانگے گا؟ تو اب یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ، فورن آفس کا نمائندہ ہی کوئی نہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے.
اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں کہ اب مجھے صدر پاکستان کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے آپ کو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اوقات کیا، جو میں آپ کو کافی دن سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ 23-24 کروڑ کیڑے مکوڑے جو ہیں آپ کی کیا اوقات ہے، کہ یہاں پہ کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے، چھوٹے آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر پاکستان کا امبیسڈر کوشش کرتا ہے کہ امریکہ میں چیف الیکشن کمیشن کو ذرا فون کر کے مل لے تو وہ امبیسڈر فارغ ہو جائے گا وہاں پہ، وہ پرسونا نان گراٹا ہو جائے گا، وہ اس کے لیے لیٹر آ جائے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسی وقت کہ یو آر ناٹ required here and you are requested to leave the soil of United States of America within 72 hours. کیا کاکڑ صاحب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں اور فل پاورز والے وزیر اعظم ہیں، وہ آج کل تقریریں تو بڑی کر رہے ہیں، بڑی پڑھی لکھی تقریریں کر رہے ہیں، کیا ان میں اتنا میٹل ہے کہ وہ امریکن امبیسڈر کو اب پرسونا نان گراٹا دے کر پاکستان سے نکال دیں؟ کیا پاکستان کے فورن آفس میں اتنا ستو ہیں کہ وہ امریکن امبیسڈر کو بلا کر اس سے شدید احتجاج کریں کہ تم بغیر ہمیں انفارم کیے کیسے ملے؟ ہاں، ایک اور کام ہوگا، میرے اس وی لاگ کے بعد فورن آفس بیک لاگ میں جا کے ضرور بنائے گا لیٹرز وغیرہ، پرمیشنز وغیرہ، کہ جناب ہمیں تو انہوں نے 3 دن پہلے کہا تھا تو پھر ہم نے ان کو پرمیشن دے دی. تو اس میں وہ بنائے گا کہ کبھی نہ کبھی اگر کسی عدالت نے یا کسی نے اس وی لاگ کو سننے کے بعد سو موٹو لے لیا یا کوئی ایکشن ہو گیا تو ہمارے پاس اپنی فائل جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، ہمارے پاس کاغذی کاروائی پوری ہونی چاہیے. اب ڈیوڈ بلوم کون ہے؟ یہ وہی ہے نا اپنا کہ جو امریکہ کا امبیسڈر ہے. امریکہ کون ہے؟ امریکہ وہی ہے نا جس نے وہ سائفر کانسپریسی کی تھی، امریکہ وہی ہے نا جس نے کہا تھا عمران خان کو ہٹاؤ. تو ابھی ڈیمانڈ کس کی ہے؟ ارلی الیکشنز کی، آن ٹائم الیکشنز کی. سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، تحریک انصاف کی ہے، عمران خان کی ہے. وہ کس کی باتوں کو آ کے یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے یہ آپ کو پتا چل جانا چاہیے. یہ کس کا بغل بچہ ہے؟ کس نے پاکستان میں سی پیک کو رکوایا؟ کس نے پاکستان میں 16 اکنامک زونز کے اوپر کام رکوایا؟ کس نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کا گروی رکھوایا؟ کس نے پاکستان میں اکنامک ہٹ مین کے طور پہ کام کیا اور کس کے اکنامک ہٹ مین کے طور پہ کام کیا؟ کس کو ایک اسپتال کے اندر جو فورن ایڈ آئی ہے اسرائیل سے بھی، ہندوستان سے بھی، امریکہ سے بھی، کون ایجنٹ ہے اس ملک میں؟ کم از کم اب آپ کو یہ کلیریفائی ہو جانا چاہیے، یہ تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جانا چاہیے. لیکن جو آپ کی اپنی اوقات ہے وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی کیا ہے. ہم لوگ ابھی تک ان چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے پورا ایک میلہ لگایا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور وہاں ہر ایک بولی جا رہا ہے کہ یہ تو وہ تو توشہ خانہ. اس وقت بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا چیف جسٹس نے، چلو ہم دیکھتے ہیں، یہ غلط ٹرائل ہوا ہے، یہ بادیوں نظر میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ٹرائل صحیح ہوا ہے، ہائی کورٹ اس کا فیصلہ دے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی بیسیکلی چیف جسٹس نے فل ٹائم کوشش کر لی کہ کسی طرح وہ اس کیس پہ حاوی ہو جائے اور اس کیس کا ڈیسیجن جو ہائی کورٹ سے اب وہ نکلوائیں جو ان کو چاہیے، ورنہ وہ خود ایک دن میں کر دیں گے. وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کل، جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ صبح کو اس کا فیصلہ کر لو اور 1 بجے ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی ان کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، تو اس کے بعد اگر فیصلہ فرض کریں عمران خان کے حق میں ہو گیا تو پھر تو ان کو سپریم کورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس کو پتا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو تم آ جاؤ، ہم 1 بجے سن لیں گے یہاں پہ. آج بہرحال اب اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کرے تو ہائی کورٹ کیا کرے گا؟ ہائی کورٹ زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ اب چیف جسٹس کے اوپر خود عمران خان نے اور ان کے وکیلوں نے بڑی اپنا کیچڑ اچھال دیا، تو وہ کہہ دیں گے ناٹ بفور می، کسی اور کے سامنے لگواؤ. اور یہی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے جج کے آگے لگے جو ان کو ہر قسم کی ریلیف دے دے اور جناب انصاف اور قانون اور آئین کا بول بالا ہوتا رہے گا. اور کل جیسے اور جھوٹ آپ دیکھیں اتنا ہو گیا اس ملک میں کہ کل بابر اعوان نے ایک ٹویٹ کی کہ میں ملا عمران خان کو، انہوں نے بڑا اسمائل کیا، انہوں نے بتایا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں کر نہیں سکا، میں نے 2 کتابیں پڑھی، حضرت عمر کی زندگی کے اوپر پڑھی،
قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھ تو نہیں سکتا عمران، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بابر اعوان صاحب ٹویٹ کرتے ہوئے تو سوچ لینا تھا، 12 سال سے تو وہ حضرت عمر کی زندگی پہ لیکچر دے رہے ساروں کو، تو کتاب آپ پڑھنی ہے ان کے اوپر، تب تو وہ خود کتاب لکھنے کے قابل ہے۔ وہ تو اس کو تو چاہیے تھا کہ کتاب لکھ رہا ہوتا ابھی تک وہ حضرت عمر کے زندگی کے بارے میں، کیونکہ ہر جلسے میں تو وہ ان کی ایگزامپلز دیتا رہا، ان کی مثالیں دیتا رہا، تو اب اس کو آ کے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اینی وے چلیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک لطیفہ میں نے سنا تھا، پتہ نہیں لطیفہ ہے کہ اصل ہے، کہ فیض احمد فیض سے کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ختم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی برا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس سے بھی کیا برا ہوگا؟ انہوں نے کہا اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب وہ سپریم کورٹ میں آج کیا سارا دن کر آ کے لاکھوں کیسز پینڈنگ، اس کی پرواہ نہیں، انہوں نے کہہ دیا کل تک کے لیے ملتوی ہے۔ ملتوی کیوں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر لے جی کل تک۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یعنی یہ اس ملک کے ساتھ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے۔ میں نے جو ہے نا یہاں پہ اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو بھی احساس نہیں ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو، چاہے وہ جوڈیشری کا حصہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا حصہ ہو، چاہے وہ پالیٹکس کا حصہ ہو، چاہے وہ میڈیا کا حصہ ہو، میڈیا والے پھر بھی شاید کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں اور چاہے وہ عام آدمی ہوں، کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ اب ہم ریکور کرنا ہمارے لیے بذات خود ایک معجزہ ہوگا۔ ریکور کرنا، بہتر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے۔ بہتر تو پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں شاید نہ ہو، اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آج سارے ملک یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بزنس پلان کے تحت کام کرتے رہے، تو تب بھی شاید 20 25 30 سال لگیں گے اس کو ایک سمت میں ڈالنے کے لیے، لانے کے لیے۔ تو کہاں ہم اس کے پھل دیکھیں اور کہاں ہم اس کے جواہرات دیکھیں جی جو ہمیں ملنے ہیں اس ملک سے۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کل جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اور ہے، وہ چاند پہ چلا گیا، اور ہم یہیں بیٹھ کے چاند چڑھائی جا رہے ہیں، اپنے ملک میں ہی چاند چڑھا رہے ہیں، روز ہم چاند چڑھا رہے ہیں۔ ہم نے چاند پہ مون لینڈنگ کو بھی ہم نے ایک مذاق بنا لیا، یہاں پہ لطیفے ایکسچینج ہو رہے ہیں، میمز ایکسچینج ہو رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہی ہے کہ ایک دن سارے جو ہے چاند پہ اور مریخ پہ پہنچ جائیں گے، اور اس دن ہم پاکستانی کہیں گے دیکھو آج ہم دنیا کے مالک ہو گئے، ہم تو سپر پاور ہو گئے، کیونکہ اب دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں، تو سارے تو چلے گئے، ہم یہیں پہ ہیں۔ یعنی یہ ہمارا حال ہو گیا، اب تو اپنے اوپر ہنسنے کو بھی دل نہیں کرتا، ہم اتنی آگے تک نکل چکے ہیں۔ لیکن اب مجھے لگا کہ الیکشنز بہرحال جلدی ہو جائیں گے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ صاحب بہادر نے کہہ دیا الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اب ٹائم ان کے نزدیک کیا ہے؟ 90 دن ہے، 190 دن ہے، 290 دن ہے، یہ نہیں بتایا انہوں نے، میں اس کو 90 دن ہی لے رہا ہوں۔ اب ذرا کاکڑ صاحب کے لیے اور ہم نوا، کاکڑ صاحب اور ہم نوا جو ہے وہ آج اپنی کابینہ بڑھانے کے بارے میں سوچ دیں، وہ یہ سوچ دیں کہ صاحب بہادر کو انہوں نے جواب کیا دینا ہے کہ ہم کیوں الیکشنز ڈیلے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب امریکہ بیچ میں پڑ گیا اور چیف الیکشن کمیشن اس کو مل چکا ہے۔ سرپرائزنگ صرف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے بھی یہی بات کہنی تھی، اس کو کیوں الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا؟ اگر اس نے وہی کرنا ہے جو امریکن ایمبیسڈر نے کہا، تو پریزیڈنٹ بھی تو وہی کہہ رہا تھا، وہ دانتوں میں کیڑا نکالنے والا پریزیڈنٹ جو ہمارا عارف الوی، تو وہاں پہ اس نے کیوں انکار کیا؟ بلکہ بڑے آرام سے اس کے لیے تو سٹانس تو آفیشل کی، پریزیڈنٹ کے آرڈر کے وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو ساری بات کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی مرضی نہیں ہے الیکشنز ٹائم پہ کروانے کے لیے، یا جن لوگوں کا زور چلتا ہے الیکشن کمیشن پہ ان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ اگلا ایک مہینہ جو ہے یہ بہت دنگے فساد کا، لڑائی جھگڑے کا اور افراتفری کا آنے والا ہے، مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے۔ آپ میرے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔